آئی سی سی کی جو رینکنگز ہیں جی، اسپیشلی پلیئرز کی اگر رینکنگ کی بات ہم کرتے ہیں تو اس کے اوپر ڈبیٹ ہے، چلتی رہتی ہے. کچھ لوگ اس کے اوپر ریزرویشنز ہیں ان کو کہ جی یہ جو سسٹم ہے یہ سمجھ سے باہر ہے، فلانا پلیئر اس کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے جس کی آج کل پرفارمنس بڑی اچھی جا رہی ہے، اور مطلب وہ اس کا امپیکٹ جو اس کی پرفارمنس کی وجہ سے ٹیم زیادہ میچز جیتتے ہیں، لیکن وہ رینکنگ کے اندر نظر نہیں آ رہا ہے. رینکنگ میں ایسے پلیئر نظر آ رہے ہیں کہ جن کی پرفارمنس تو ہے لیکن شاید میچ وننگ اننگز ان کی جانب سے شاید اتنی زیادہ نہیں ہے. تو اس لانگ ڈبیٹ، اس پہ تو بات چلتی ہی رہتی ہے. آپ بھی اکثر آئی سی سی کی رینکنگز دیکھتے ہوں گے، ان پہ نظر ڈالتے ہوں گے. تو آج ہم اس کو تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ اینگل سے یا مطلب انٹرسٹنگ وے میں دیکھتا ہوں کہ آپ اوپر جب دیکھتے ہیں تو آئی سی سی کی رینکنگز جو آپ کو کرنٹ نظر آتی ہیں، لیکن اگر آپ وہ براؤز کریں اس کو نیچے آئیں اپنے اسی پیج کے نیچے آئیں تو آپ کو آل ٹائم رینکنگز نظر آتی ہیں، جو کہ بہت انٹرسٹنگ ہے. تھوڑا کہ اس پہ تھوڑی بات کیجیے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے. تو سب سے پہلے ہم سب سے چھوٹے فارمیٹ کے اوپر بات کرتے ہیں جی، کہ جو T20 کا جو آئی سی سی کی رینکنگز ہیں، جو اگر اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں جی کہ آل ٹائم T20 کی رینکنگ جو ہیں، اگر ہم بیٹنگ میں سب سے پہلے نظر لسٹ کے اوپر ڈالتے ہیں تو اس میں ڈیوڈ ملان نظر آتے ہیں آپ کو، کہ جن کے 915 پوائنٹس ہیں. اور یہ بعد میں پھر یاد کرا دوں کہ یہ ہم آل ٹائم جو T20 کے رینکنگز ہیں یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اور اس جو رینکنگ اویلیبل ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کو سوریا کمار یادیو نظر آ رہے ہیں. تو اب اس کے اوپر بھی ڈبیٹ بنتی ہے جی کہ سوریا کمار اور ڈیوڈ ملان دونوں کا امپیکٹ دیکھتے ہیں، دونوں کی پرفارمنسز دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کو ایک مطلب اس میں تھوڑا سا وہ نظر آتا ہے کہ یار یہ کیسے اوپر ہو گیا یا وہ کیسے نیچے ہو گیا، کیونکہ دونوں کرنٹ پلیئرز ہیں. لیکن جو آل ٹائم جو رینکنگز ہیں اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ملان اوپر آپ کو نظر آتے ہیں، اس کے بعد سوریا کمار یادیو ہیں. اور آئی ایم شیور کہ سوریا کمار یادیو کی جس طرح پرفارمنس جا رہی ہے وہ اوورٹیک کر جائیں گے ان کو جلدی، کیونکہ پوائنٹس کا بھی اتنا زیادہ ڈفرینس آپ کو نظر نہیں آتا ہے. اس کے بعد آتے ہیں جی ایرون فنچ ہے، پھر وراٹ کوہلی ہے، بابر اعظم ہے. تو یہ تو آپ کو کرنٹ پلیئرز جو ٹاپ 5 ہے آپ کو یہ کرنٹ پلیئرز نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد چھٹے نمبر پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پاسٹ کا ایک پلیئر اور زبردست پلیئر، کیا کمال کے پلیئر تھے، کیون پیٹرسن نمبر 6 کے اوپر وہ نظر آتے ہیں. اس کے بعد اگین کرنٹ پلیئرز آ جاتے ہیں، محمد رضوان ہے، اس کے بعد ایئن مورگن ابھی وہ بھی ریٹائر ہو گئے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں جی ایلیکس ہیل 9ویں نمبر پہ نظر آتے ہیں، اور 10ویں نمبر پہ کے راہول نظر آتے ہیں جی. تو یہ آل ٹائم ٹاپ 10 بیٹسمین جو رینکنگز کے حساب سے ہیں آئی سی سی کے. اس کے بعد اگر ہم بالنگ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ٹاپ پہ آپ کو عمر گل نظر آتے ہیں. واٹ اے پرفارمر ہی واز، اسپیشلی ود دا اولڈر بال، ڈیتھ بالنگ کے اسپیشلسٹ، جو ریورس سوئنگ، یورکرز اور ان کے باؤنسرز تھے. تو بڑے میچز انہوں نے پاکستان کو جتائے، تو ہی اسٹل سٹس آن نمبر 1 پلیس. اس کے بعد دیکھتے ہیں جی تو آپ کو سپنرز کا راج ہی نظر آئے گا، اور کرنٹ آپ اٹھا کے دیکھیں گے رینکنگز تو اس میں بھی ڈومینیٹ ہمیشہ سپنرز، اسپیشلی آپ کو رسک سپنرز کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہی چیز آپ کو آل ٹائم جو رینکنگ ہے اس کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ سیمیول بدری نظر آئیں گے. اس کے بعد ڈینیل وٹوری ہیں، تبریز شمسی ہیں، سنیل نارائن اس میں آپ کو نظر آ جاتے ہیں، راشد خان، شاہد خان آفریدی پاس سے، اور اس کے بعد ہیزل ووڈ کھیل رہے ہیں. ابھی حسرنگا ہے وہ بھی ابھی کھیل رہے ہیں. عمران طاہر انٹرنیشنل کرکٹ تو نہیں کھیل رہے وہ بھی، لیکن کافی لمبا عرصہ انہوں نے کھیل لیا. تو اس میں آپ کو لیگ اسپنرز کافی نظر آ رہے ہیں، اور کرنٹ پلیئر آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں. اوبیسلی جب میچز آج کل کے وہ بڑھتے جا رہے ہیں تو پوائنٹس وہ چلتے جائیں گے، اور جو پاس کے پلیئرز ہیں ان کے جو پوائنٹس ہیں کیونکہ مزید تو اس میں ایڈ ہونے نہیں ہیں. اس کے بعد آل راؤنڈرز کی کیٹیگری میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو شین واٹسن آپ کو نظر آتے ہیں جی سب سے اوپر. اس کے بعد شاہد آفریدی ہے، شکیب الحسن، گلین میکسویل، یوراج سنگھ، سنت جے سوریا، محمد نبی، ڈیوڈ ہیسی، اس کے بعد جی مارین سیمیولز، اور اس کے بعد جی کرس گیل نظر آتے ہیں. تو یہ آئی سی سی کی جو آل ٹائم T20 رینکنگز ہیں اس میں انٹرسٹنگ نامس کرنٹ کے آپ کو جو پلیئرز ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن پاس کے بھی بڑے بڑے نام، کیون پیٹرسن ہو گیا اس میں، اور کرس گیل آپ کو آل راؤنڈرز کی کیٹیگری میں نظر آتے ہیں. تو کیا بلا کے ویسے یہ پلیئرز تھے. اس کے بعد اگر ہم نظر ڈالتے ہیں جی او ڈی آئیز کے اوپر کہ جو او ڈی آئیز کی رینکنگ ہے آل ٹائم، یہ انٹرسٹنگ ہے، اور اس میں کافی مزہ آتا ہے اس کو دیکھ کے، کیونکہ ان میں سے کافی پلیئرز پرانے ہیں لیکن آپ کو وہ یاد ہوں گے، یا ان کے نام ایسے ہیں کہ آپ نے ڈیفینیٹلی ان کو فالو کیا ہوگا، ان کے کلپس یا ان کی ہائی لائٹس آپ ابھی بھی دیکھتے ہوں گے. تو بیٹنگ میں دیکھتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ تو
آل ٹائم کنگ نظر آتے ہیں ویوین رچرڈ. اور آئی ایم شیور کہ T20 کرکٹ اگر رچرڈ کے دور میں ہوتی تو وہ بالکل سب سے اوپر ہی آپ کو نظر آتے, کیونکہ ہی واز امیزنگ. جو یہ پاور ہٹنگ اور یہ آج کل جو باتیں ہو رہی ہیں نا ماڈرن کرکٹ کی, یہ انہوں نے آج سے بہت سال پہلے یہ چیزیں کر کے دکھائی ہوئی تھی. تو ویوین رچرڈ جی ٹاپ پہ آپ کو نظر آتے ہیں جی, نمبر 1 پوزیشن کے اوپر. اس کے بعد ظہیر عباس پاکستان کے, ان کی بھی زبردست پرفارمنسز تھی, رن مشین ان کو کہا جاتا تھا دونوں فارمیٹ کے اندر, لیکن ون ڈے میں سینچریاں کرنے میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی. اس کے بعد گریگ چیپل آ جاتے ہیں, پھر ڈیوڈ گاور, ڈین جونز, وراٹ کوہلی اس میں آپ کو نظر آتے ہیں کرنٹ لاٹ میں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو. اس کے بعد جاوید میاں ہیں, پھر برائن لارا, اے بی ڈیویلیئرز اور ہاشم آملہ. تو دیٹ شوز کہ کرنٹ لاٹ کے اندر کتنا ایک ڈفرینس ہے اگر ہم دیکھتے ہیں جی وراٹ کوہلی کا اور باقی جو کرنٹ بیٹسمین ہیں ان کی پرفارمنس میں آپ کو کتنا فرق نظر آتا ہے. اسی طرح اگر ہم بولنگ کی بات کرتے ہیں تو ٹاپ پھر ویسٹ انڈین ایک بالکل ہی جو جس کو کہتے ہیں ڈرا کے وہ بیٹسمینوں کو آؤٹ کرتے تھے, جوئل گارنر آپ کو نظر آتے ہیں. جوئل گارنر بھی زبردست بالر تھے جی, لمبے چوڑے تگڑے اور پیس کے ساتھ بالنگ کرتے تھے, اور وہ ون ڈے میچز میں بھی بگا دیتے تھے بیٹسمینوں کو. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں جی تو رچرڈ ہیڈلی, امیزنگ بالر فرام نیوزی لینڈ, ان کی بھی جو لائن اور لینتھ کے اوپر جو کنٹرول تھا ان کا, اٹ واز امیزنگ. یہی چیز نمبر 3 کے اوپر اپلائی ہوتی ہے. شان پالک, ان کی بھی بڑی سروسز ہیں ساؤتھ افریقہ کے لیے. اور اس کے بعد میجیشینس آتے ہیں جی, میجیشین جو پہلے آتے ہیں وہ آتے ہیں جی مرلی دھرن, امیزنگ ریکارڈ ہے ان کا بھی. اس کے بعد گلین میگرا نمبر 5 کے اوپر. اس کے بعد ایون چیٹفیلڈ جی نیوزی لینڈ کے, یہ آپ کو نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم نیچے جاتے ہیں جی, اس کے بعد ڈینس لیلی, میلکم مارشل, کرٹلی ایمبروز, مائیکل ہولڈنگ, بالکل بلائن جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ فاسٹ بالرز آپ کو نظر آتے ہیں. تھوڑا سا ایون چیٹفیلڈ, سٹیٹس ان کے اچھے ہوں گے. اگر ہم باقی کرائٹیریاز میں دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑا سا شاید آپ کو مس فٹ نظر آتے ہیں, لیکن ان کی پرفارمنسز بڑی تھی. اس کے بعد اگر ہم جی آل ٹائم آل راؤنڈرز کی کوئکلی نظر ڈالتے ہیں ODI کے اندر, تو اس میں ٹاپ پہ آپ کو کپل دیو نظر آتے ہیں جی. امیزنگ ان کی پرفارمنس رہی ہے, ورلڈ کپ جتایا اپنے ملک کو, پہلا ورلڈ کپ جو انہوں نے جیتا تھا. اس کے بعد جی گریگ چیپل ہے نمبر 2 کے اوپر پہ, اینڈریو فلنٹاف, ویون رچرڈ, لانس کلوزنر, کرس گیل, جیک کیلس, اسٹیو واش, شان پولک اور عمران خان آپ کو 10ویں نمبر پہ نظر آتے ہیں. تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں جی بڑے ٹاپ کے آپ کے آل راؤنڈرز تھے, چاہے وہ اسپنرز تھے چاہے وہ فاسٹ بالرز تھے. تو زبردست ایک لسٹ ہے جی کہ جس کے اندر آپ کو اتنا زیادہ بیٹنگ کا اور بالنگ کا دونوں کا آپ کو ٹیلنٹ نظر آتا ہے. آخر میں جاتے جاتے جی ہم ٹیسٹ کرکٹ کے اوپر بھی ذرا نظر ڈالتے ہیں جی کہ ٹیسٹ کرکٹ کے اندر بھی جو آل ٹائم رینکنگز ہیں, اس میں بہت سے پلیئر ایسے ہوں گے کہ جو جن کے آپ نے نام بھی شاید نہیں سنے ہوں گے, دیکھنا تو دور کی بات ہے, لیکن اس دور کے اندر ٹیسٹ کرکٹ زیادہ ہوتی ہی ٹیسٹ کرکٹ ہی تھی, اور اس میں بہت سے گریٹس بھی گزرے ہیں جنہوں نے ڈومینیٹ کیا, اور اتنا ڈومینیٹ کیا کہ رینکنگ میں آج بھی آپ کو اوپر نظر آتے ہیں. اوبیسلی سب سے اوپر سر ڈان بریڈمن آپ کو نظر آتے ہیں جی بیٹنگ کے اندر. اس کے بعد اسٹیو اسمتھ, امیزنگ کہ باقی آپ کی جتنے نام دیکھیں گے ہم اس کے اندر بھی کرنٹ لاٹ والا بیٹسمین آپ کو اتنے زیادہ نظر نہیں آئیں گے, لیکن اسٹیون اسمتھ سٹس ایٹ نمبر 2. تو دیٹ شوز کہ کتنے کنسسٹنٹلی اتنے رنز کیے ہوئے ہیں اور کتنی پرفارمنسز ہیں. 3 کے اوپر جی لین ہٹن ہے, اس کے بعد جیک ہاپس, اس کے بعد پھر جو فیملیئر نام آپ کے لیے ہے وہ رکی پونٹنگ ہے, اس کے بعد پیٹر مے ہے, کمار سنگاکارا ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور اس کو فالو بھی ان کو کیا ہوگا. اور اس کے بعد جی گریٹ گیری سوبرز, ویوین رچرڈ اینڈ کلائڈ ویلکاٹ آپ کو نظر آتے ہیں. تو جی بہت بیٹنگ کا ٹیلنٹ ہے بھائی اس گروپ کے اندر بھی. بالنگ میں اگر ہم دیکھتے ہیں جی تو ٹاپ پہ آپ کو نظر آتے ہیں جی سڈنی بارنز, جن کی ہزاروں کی تعداد میں وکٹیں ہیں. اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو بڑے پرفارمنس تھی ان کی, لیکن بہت پہلے کی بات ہے یہ بھی. اس کے بعد نمبر 2 کے اوپر بھی آپ کو نظر آتے ہیں جی جارج آپ کو لوہمن نظر آتے ہیں. اس کے بعد عمران خان ہے جی نمبر 3 کے اوپر, مرلی دھرن, پیٹ کمنس, گلین میگرا, فلینڈر آپ کو نظر آتے ہیں, کرٹلی امبروز, اس کے بعد ٹونی لاک اینڈ ایئن بوتھم نمبر 10 کے اوپر. زبردست بالنگ کا ویسے ٹیلنٹ آپ کو اس میں نظر آتا ہے, اور اس میں اسپنر آپ کو جو نظر آ رہے ہیں وہ مرلی دھرن ہی ایک سامنے آ رہے ہیں آپ کے اس میں. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں جی کہ جو آل راؤنڈرز کی کیٹیگری ہے اس میں ٹاپ جو ہے وہ اگین ون آف دا گریٹسٹ آل راؤنڈر آپ کہہ سکتے ہیں, دی گریٹسٹ, اگر نہیں تو آئی تھنک جو ان کی پرفارمنسز ہیں ای ریمینز آل ٹائم گریٹ آل راؤنڈر, وہ گیری سوبرز جی ویسٹ انڈین کے. اس کے بعد نمبر 2 کے پہ ایئن چیپل, جیک کیلس, کیتھ ملر, رچی بینو, عمران خان, ٹونی گریگ, اینڈریو فلنٹاف, اس کے بعد فکنر آپ کو نظر آتے ہیں. اس کے بعد کرس کینز نظر آتے ہیں. کمال کا ٹیلنٹ ہے بھائی ان میں سے,
آپ کسی بھی آل راؤنڈر کو شاید آج کے دور میں بھی آپ کے یار آنکھیں بند کر کے آپ کے کسی بھی فارمیٹ کی ٹیم کے اندر نظر آتے ہیں.